إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو دونوں جہاں کا خالق، رازق، مالک، پالنہار ہے. وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے صرف لڑکے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر عطا کرتا ہے، اور جسے اللہ اولاد نہ دے اسے کوئی اولاد نہیں دے سکتا. بعدہ درود السلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ اللہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم سامعین اکرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کی جائے گی وہ ہے سوشل میڈیا کا استعمال. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. اسلام ایک سب سے زیادہ سائنٹیفک دین ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر ایک کی آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کر سکتا ہے. چاہے دور کتنا بھی جدید آ جائے، ہر دور میں ہر معاملے میں اسلام کلام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دوسرے مذاہب کے لوگ یہ نہیں بتا سکتے کہ موبائل کا استعمال کیسے کرے، سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرے، کیونکہ ان کے مذہبی کتابوں میں ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے یا اس کے متعلق احکامات کیسے بتائے جائیں یا ان کے احکامات کس طرح ہونا چاہیے. اور مذاہب کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ جدید ترقی یافتہ دور کے اندر یہ ترقی یافتہ جو مسائل ہے اس کے اوپر بات کر سکے، کلام کر سکے. اسلام لیکن واحد مذہب ہے، ہر جگہ ہر لمحے آپ کے ہر معاملے میں چاہے کتنا بھی جدید ترین معاملہ ہو ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے. موبائل جب آیا علماء نے موبائل کے آداب لکھے. موبائل نے ترقی کی
سوشل میڈیا آ گیا، علماء نے سوشل میڈیا کے بھی احکامات لکھے. سوشل میڈیا میں بہت ساری چیزیں آ گئی. جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے ان کے متعلق اسلام ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے. تو آج کے درس میں کہ سوشل میڈیا میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے وہ بھی چند چیزیں ذکر میں ہیں. یہ کس طرح استعمال ہونا چاہیے وہ بھی اس کا ذکر ہوگا. ہر ایک کے پاس موبائل ہے. آج سے 20-25 سال پہلے کسی کے پاس موبائل ہو تو لوگ گلی جب تک گزر نہیں آتا تب تک اسے دیکھتے تھے، بہت بڑا آدمی ہے کیونکہ اس کے پاس موبائل ہے، دیکھا کرتے تھے. وہ بھی ایک چھوٹا سا موبائل جس کے اندر نہ ویڈیو آتا تھا نہ آڈیو آتا تھا، صرف چھوٹے سا موبائل اگر کسی کے پاس ہوتا تو لوگ اسے دیکھتے رہتے تھے. نماز میں اگر سامنے رکھ کے پڑھ لے تو مسجد کے باہر نکلے تک دیکھتے رہتے تھے. بڑا سیٹ ہے، موبائل رکھا ہوا ہے. لیکن آج ہر کسی کے پاس موبائل. پہلے ایک کارڈ میں خوش ہو جاتے تھے، آج 2 کارڈ استعمال کر رہے ہیں. 4 کارڈ سم کارڈ لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ناکافی لگ رہا ہے. مطلب اتنا زیادہ اس کا استعمال معاشرے کے اندر ہو چکا ہے. اس کے اپنے فوائد بھی بہت ہیں. بات کرنے کے اعتبار سے بہت سارے فوائد ہیں. ایک دور میں اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو گھر کا سگا رشتہ دار ہی نہیں ملتا تھا، پورے گاؤں میں ڈھونڈنے پھرتا پڑتا تھا ماں باپ اطلاع کرنے کے لیے کہ انتقال ہو گیا. آج فوراً معلوم ہو جاتا ہے. کوئی چیز بھول گئے فوراً بات کر لیتے ہیں. بات کرنے کے اعتبار سے بھی بڑا فائدہ مند ہے، مسائل کے اعتبار سے بھی بڑا فائدہ مند ہے. اب کوئی مسئلہ معلوم کرنا مشکل چیز نہیں ہوگا دینی اعتبار سے. پہلے اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو مسجد تک جاؤ، مسجد کے امام صاحب کو معلوم ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر اس کا انتظار کرو کوئی بڑے عالم ملیں گے تب اس کا جواب معلوم ہوگا. آج تو ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی عالم سے رابطہ کر کے کسی بھی مسئلے کا حل معلوم کر سکتے ہیں. اتنے مسائل کے حل نشر و اشاعت ہو چکے ہیں کہ اگر ہم کسی مسئلے کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں تو ہر مسلک کے جوابات اس میں مل جاتے ہیں، وہ بھی تفصیلی گفتگو کے ساتھ. ہم بات بھی آسانی سے کر لیتے ہیں. تجارت کے اعتبار سے بھی بڑے فوائد ہیں. سامان خریدنا بیچنا، اب تو فون پے پے ٹی ایم وغیرہ بھی آ گیا. بینک میں پیسے جمع کرانا پہلے بڑا مشکل نظر آتا تھا کیونکہ ڈالو نکالو لائن لگاؤ کتنے مسائل ہوتے تھے. آج اتنا مسئلے ختم ہو گئے. خریدی کے اعتبار سے ایک انسان پیسہ لے کر نہیں بھی نکلتا ہے تب بھی آسانی کے ساتھ فون پے گوگل پے کے ذریعے اپنی ضروریات زندگی گزار سکتا ہے. انٹرنیٹ سے لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، سب کو معلوم ہے انٹرنیٹ سے کتنا استفادہ. اس طرح ہمیں ڈاٹے کا شوق ہو چکا ہے کہ اگر کسی دن نیٹ نہ رہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں گے. انٹرنیٹ ضروری ہے، بغیر اس کے ہم جی نہیں سکتے. تھوڑے دنوں کے بعد تو شاید معاشرہ کیش لیس ہو جائے گا اور انٹرنیٹ بند ہو جائے گا تو بہت بڑا مسئلہ بھی شاید ہو جائے گا، کیونکہ کیش لیس بھی معاشرہ ہوتے چلا جا رہا ہے. ابھی تو صرف فوائد نظر آ رہے ہیں، بعد میں جب نقصانات آئیں گے تب اس پر بھی بات کی جائے گی اس کے نقصانات کیا. لوگوں کو تعلقات بنانے کے اعتبار سے بھی فائدے ہو رہے ہیں، معلومات کے اعتبار سے فائدے ہو رہے ہیں. یوٹیوب سے ایک آدمی جڑا ہوا ہے، گوگل پر اس کا اکاؤنٹ ہے، فیس بک پر اس کی آئی ڈی بنی ہوئی ہے، واٹس ایپ تو ہر آدمی کا لازمی جز بن چکا ہے. اگر کوئی آدمی ملٹی میڈیا موبائل رکھتا ہے اور اس کے پاس واٹس ایپ نہیں ہے تو لوگ تعجب سے دیکھیں واٹس ایپ نہیں چلاتے. آپ واٹس ایپ چلانا ضروری ہے، لازمی جز ہے، اس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن سمجھا جاتا ہے. اگر آپ ملٹی میڈیا استعمال کر رہے ہیں اور واٹس ایپ استعمال نہیں کر رہے ہیں لوگ تعجب کریں گے. فیس بک ایک انسان اپنی زندگی کے حصے پوسٹ کرتا ہے. میرے بچے کا آج عقیقہ ہوا ہے، فنکشن تھا، پوسٹ کر رہا ہے. ہم پکنک پہ گئے، فوٹو اتار کے پوسٹ کر رہے ہیں. لوگ اپنی خوشیاں پوسٹ کرتے ہیں، لوگ اپنے غم پوسٹ کرتے ہیں. اس کے اوپر دینی معاملات پوسٹ کیے جاتے ہیں، سیاسی معاملات پوسٹ کیے جاتے ہیں، تعلیمی معاملات اس کے اوپر پوسٹ کیے جاتے ہیں اور بھلی بات بھی پوسٹ کیے جاتے ہیں. ایسا نہیں صرف پوسٹ کیا جا رہا ہے، لوگ فیس بک کو دیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. ایک حد تک مفید بھی نظر آتا ہے کہ بھائی اس سے معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں تک آسانی سے مسائل پہنچ رہے ہیں، ایک حد تک مفید نظر آتا ہے. لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے اکثر لوگ اس کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے غلط استعمال زیادہ کرتے ہیں. بجلی ہے، اس کا صحیح استعمال ہے،
آپ فین جلا رہے ہیں، اے سی جلا رہے ہیں، تمام چیز استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی بجلی کا برہنہ تار پکڑ لے تو بجلی فائدہ مند ہے، کتنے کام ہمارے ہو رہے ہیں، بجلی نہ ہو تو ہمارے کام رک جائیں، زندگی تھوڑی ٹھہر جاتی ہے، لیکن اگر اسی بجلی کے کوئی برہنہ تار کو پکڑ لے تو اوپر چلا جائے گا، کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اس سے فائدہ بھی اتنا ہے اور نقصان بھی کتنا زیادہ ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا یہ معاملہ ہے، فائدہ اگر نقصان کا اگر نہ استعمال کر سکے تو کم سے کم سوشل میڈیا کا اس طرح استعمال کرتے ہیں جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے، خالی استعمال کیا جا رہا ہے، خالی استعمال کیا جا رہا ہے ایسی چیزوں میں، یا تو وہ شرعاً حرام ہے یا تو ایسی چیزوں میں سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے جس سے نہ دین کا فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال میں سب سے خطرناک جو ہم سے غلطی ہوتی ہے وقت کا ضیاع۔ یہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ۔ اللہ رب العالمین کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے متعلق اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، ایک صحت اور دوسرا خالی اوقات۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، جو بیمار ہوئے ان سے پوچھے کتنی بڑی صحت بڑی نعمت ہوتی ہے، جس کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، جس کو بی پی شوگر ہو چکا ہے، جس کو مختلف بیماریاں ہو چکی ہیں، ان سے پوچھے صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور فراغت، خالی اوقات اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وقت کیوں دیا گیا ہے؟ کھانے کمانے کے لیے دیا گیا ہے، موج مستی کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو وقت دیا گیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے دیا گیا ہے۔ دنیاوی مقاصد کے حصول کے ساتھ ساتھ ایک انسان آخرت کی اچھے طریقے سے تیاری کرے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو وقت دیا۔ لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے وقت کا احساس ختم ہو گیا۔ سوشل میڈیا نے ایک انسان کو غلط راستوں پر چلنے والا بنا دیا، غلط راستوں پر فضولیات، صبح سے شام تک ہماری قوم کیا ٹائم لائن چیک کر رہی ہے، ایک فوٹو اتار دیے رکھ دیے، اس پر اسٹیٹس پہ، اب 24 گھنٹے تک اسٹیٹس رکھتا ہے، ہر 5 منٹ میں چیک کرتے رہتے ہیں کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، کتنے لوگوں نے نہیں دیکھا، کتنے لوگوں نے دیکھا، کتنے لوگوں نے نہیں دیکھا، کب کس نے دیکھا، رات میں کس نے دیکھا، دن میں کتنے، پھر خوش بھی ہوتا ہے، ارے ثناء اللہ مدنی نے دیکھ لیا، بڑا خوش ہوتا ہے، ارے ایم ایل اے صاحب نے بھی میرا اسٹیٹس دیکھ لیا، بتاتا بھی ہے میرا اسٹیٹس، یہ لوگ چیک بھی کرتے ہیں، یہ لوگ چیک بھی کرتے ہیں، خوش بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، دن بھر یہی کام، بس اتار دیے ڈال دیے، کس نے کمنٹ کیا، کس نے شیئر کیا، بس دیکھتے رہتا ہے۔ نہ اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، نہ اس کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا معاملہ ہے سوشل میڈیا؟ موبائل کے ہم اتنے دیوانے ہو گئے ہیں، صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ایسا ہاتھ پھیرتے ہیں، موبائل اگر نہیں ملتا ہے تو ایسے اٹھ کر بیٹھ جاتے جیسے کسی نے سرما میں ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو، جلدی سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں پہلے، اور اگر 2 منٹ کے لیے موبائل نہ ملے، بستر پھینک، یہ پھینک، ادھر پھینک، ادھر پھینک، کہاں ہے، جلدی سے تلاش کیا جاتا ہے۔ جب ساتھی مل جاتا ہے تو جان کو سکون ہوتا ہے، سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے بیٹری ہے یا نہیں ہے، بیٹری اگر ہے تو پھر بستر پر پڑے۔ دیکھیے موبائل کے کتنے دیوانے ہیں، ایک لمحہ اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو بے چینی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہی ہم مسلمان ہیں، فجر کی نماز چھوٹتی ہے تو ماتھے پہ بل بھی نہیں آتا، ہمارے ایمان ہے، کیونکہ روز ہی فجر کی نماز چھوٹتی ہے، اس میں کون سی کمال کی بات ہے، ایک دن کی تھوڑی بات ہے، روز ہی ہم چھوڑتے ہیں، ایک آدھ مرتبہ چھوٹتی تو شاید افسوس ہوتا، روز چھوڑنے والوں کو افسوس نہیں ہوتا۔ جو آدمی روز نماز پڑھتا ہے، کسی دن نماز کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے۔ جس کو نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، روزانہ چھوڑنا ہے، روزانہ سونا ہے، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نماز کے بارے میں۔ وہی فجر کو اگر لوگ آ جائے، امام صاحب تھوڑی لمبی سورت پڑھا دے تو نیند اتنی آ رہی تھی، اوپر سے امام صاحب نے بڑی لمبی سورت پڑھا دی، کم سے کم فجر میں تو چھوٹے صورتیں پڑھانا تھا۔ ہوتا ہے، بہت سارے شہروں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ وہی انسان جو موبائل کے لیے بے چین ہے، اب موبائل مل گیا تو کیا کرے گا، بستر پر پڑا ہے، بس چیک کیے جا رہا ہے، ادھر لوٹ رہا ہے، ادھر لوٹ رہا ہے، ادھر لوٹ رہا ہے، ادھر لوٹ رہا ہے، بس چیک کیے جا رہا ہے، بس چیک کیے جا رہا ہے، کہیں یوٹیوب دیکھ رہا ہے، کہیں فیس بک دیکھ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے پلٹتا ہے، ارے 3 گھنٹے نکل گئے، 7 بجے سے دیکھ رہا ہوں، 3 گھنٹے نکل گئے، 10 بجے، لیکن کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا۔ کوئی افسوس ہوتا ہے نا، اکثر ہم اٹھتے ہیں، اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں، پھر دیکھتے رہتے ہیں، کیا کرتے رہتے، دیکھتے رہتے ہیں، بس۔ اکثر کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ ریلز دیکھنے میں پریشان ہیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں اگر جو ہم ٹی وی دیکھتے ہیں نا، اگر اس میں سے عورتوں کو نکال دیا جائے نا تو ہم لوگ بالکل نہیں دیکھیں گے۔ اگر اس میں سے
عورتوں کو نکال دیا جائے نا تو کوئی آدمی کبھی فلمیں ٹی وی بالکل نہیں دیکھے گا, بس دیکھتے رہتے ہیں, ریل دیکھتے ہیں. ایک تجسس ہوتا ہے, اس کے بعد کچھ تو بھی نیا دکھے گا, اس کے بعد معلوم ہے کچھ نیا نہیں دکھتا, روز وہی ویڈیو آتے ہیں, جو کل آئے تھے آج بھی وہی آ رہے ہیں اور کل بھی وہی آنے والے ہیں. لیکن ایک تجسس ہوتا ہے, بس کچھ تو بھی نیا آئے گا, کچھ تو بھی نیا آئے گا, اب اس کے بعد نیا آئے گا, اب اس کے بعد نیا آئے گا, بس دیکھے جا رہا ہے, دیکھے جا رہا ہے. فضولیات میں ایک انسان اپنی زندگی کر رہا ہے, نہ اس کے مال میں ترقی, نہ اس کی صحت میں ترقی, نہ اس کی تجارت میں ترقی, نہ اس کے دین میں ترقی ہو رہی ہے. فجر کی نماز 10 منٹ پڑھنا نہیں ہو رہا ہے, لیکن 10 بجے تک کیا کر رہا ہے, موبائل دیکھ رہا ہے, سوشل میڈیا, بس ایک تجسس, نئی چیزیں جاننے کا اور سیکھنے کا شوق. پھر اب فوٹو اتار رہا ہے, بس دیکھ رہا ہے کتنے لوگوں نے لائک کیا, کتنے لوگوں نے کمنٹ کیا, کتنے لوگ خوش ہو رہے ہیں. پھر کمنٹ پڑھ کر بھی خوش ہوتا ہے, فلاں نے کمنٹ کیا, بڑا اچھا کمنٹ کیا, اسکرین شاٹ مار کے بھی رکھ دیتا ہے. وہ اس کا کمنٹ پڑھ پڑھ کر بھی خوش ہوتا ہے. اور سوشل میڈیا پہ بڑے دیندار بھی بنتے ہیں, کچھ کام ہوا تو لوگ کیا کرتے ہیں, فوراً اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں, ماشاء اللہ, جزاک اللہ, بارک اللہ. یہ سوشل میڈیا پہ ہی چلتا ہے. ایسا روبرو کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی نے آپ کو پانی پلایا تو جزاک اللہ کہا ہوگا. سوشل میڈیا پہ بڑے پکے مسلمان ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بڑے, کسی کام کا اگر کوئی اچھا کام آپ کے ساتھ کرے تو جزاک اللہ. کبھی زندگی میں کسی کو جزاک اللہ کہا ہے, نہیں کہا, لیکن سوشل میڈیا پہ برابر جزاک اللہ کہیں, برابر ماشاء اللہ کہیں, فجزاکم اللہ وانتم فجزاکم وایاکم آمین, سب چلے گا اس کے اوپر. ارے ریئل زندگی میں ایک انسان سامنے کھڑا ہے جو آپ کا سگا بھائی ہے, جو آپ کا سگا رشتے دار ہے, اس کو آپ نے کبھی جزاک اللہ آج تک نہیں کہا. لیکن وہاں بڑا ایمان دیندار بنتے ہیں, وہاں پر جزاک اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, اور پھر پڑھ پڑھ کر خوش بھی ہوتے رہتے ہیں, پڑھ پڑھ کر خوش بھی ہوتے رہتے ہیں. فلاں نے یہ کہا, فلاں نے میرے بارے میں کہا, فلاں نے میرے بارے میں یہ کہا. پھر دیکھتے ہیں کتنے لوگوں نے لائک کیے ہیں, یہ بھی بار بار دیکھتے ہیں, خوش ہوتے رہتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں لائک کرتا ہے یا نہیں. یہ معاشرے کے فاسق, بدکار, بدماش لوگوں کی لائک کے لیے ہم ترستے ہیں. ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ واقعی اللہ ہمیں لائک کرتا ہے. اہل ایمان کی چاہت یہ ہونا چاہیے اللہ اسے لائک کرے, اللہ رب العالمین اسے پسند کرے. یہ ایمان والے کا شیوا ہونا چاہیے. فاسق اور فاجر لوگ, جو فاسق اور فاجروں کی لائک کے پیچھے پریشان ہے. کتنے پہلے ٹھینگا مایوس سمجھا جاتا تھا, اب ٹھینگا بتانا اچھا سمجھا جاتا ہے, مطلب لائک کیا. پہلے ٹھینگا بتانا مایوس سمجھا جاتا تھا ایک دور میں, اب اسے بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے. اب بڑے یہ ترقی یافتہ دور ہے, جو بری چیزیں اچھی بنتی ہیں, اچھی بری بنتی رہتی ہیں, چلتے رہتا ہے یہ معاشرے کے دور. تو ہمارا معاشرہ جو ہے اس کے اندر کیا ہوا, لوگوں کی تعریف کی بھیک میں لگا ہوا ہے. لوگوں کی میری پوسٹ پر کوئی لائک کرے, کوئی کمنٹ کرے, کوئی اچھی چیز بیان کرے, یہ تمام چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتی ہے, دیکھنے میں. تو یاد رکھیے اس پر کتنا وقت برباد ہو رہا ہے. اللہ نے سب کو 24 گھنٹے برابر دی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو کیا کامیاب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے 32 گھنٹے کا وقت دیا. اللہ رب العالمین نے انصاف کیا, لنگڑے کو, لولے کو, بھکاری کو, امیر کو, غریب کو, بادشاہ کو, سب کو اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کا وقت دیا. ایسا تو نہیں نا امیر آدمی کو بہت مال کما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 48 گھنٹے کا وقت دیا, 48 گھنٹے کا پورا دن. اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو, ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کیا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو 24 گھنٹے کا وقت دیا. اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اس کو جائز اور صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا حرام کاموں میں ناجائز طریقوں پر استعمال کرتے ہیں. بہت لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وقت اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اپنی زندگیوں کو فضولیات میں بھر دیا ہے. آپ کے گھر میں کچرا ہی کچرا پڑا ہوا ہے. یہ کچرا نکالیں گے تو اچھی چیز کو آنے کے لیے جگہ ملے گی. کچرا ہی صاف کرنا نہیں چاہتے ہیں, فضولیات میں. کتنے افسوس کی بات ہے, 10 منٹ کی نماز پڑھنا نہیں ہوتی, لیکن 3 گھنٹے کی فلم دیکھتے ہیں. یہ دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں. وقت کی بربادی. یاد رکھیے ہماری صرف ترجیحات میں فرق یہ ہے کہ ہماری جو وقت کی ترجیحات یہ ہے, ہم اچھے کام کی جگہ برے کاموں پر ہم زیادہ لگاتے ہیں. آج ہم کو کیا ہے, بیوی بچوں کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا ہے, لیکن پوری دنیا کے بارے میں معلوم کرنے کا شوق ہے. فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے, فلاں جگہ کیا, اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوچیں, دین کے بارے میں سوچیں, دعوت دین کے لیے آپ کے پاس کتنا وقت ہے اس کے بارے میں سوچیے. اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا ہی کی اس لیے کیا گیا. آپ اپنے آپ کو سیلفی کہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو حق پر ماننے والے کہتے ہیں. آپ کے پاس تو بہت بڑا ٹارگٹ ہے, بہت کام کرنا ہے. ابھی اصلاح کا کام ہے, دعوت کا کام ہے, کتنا بڑا مشن آپ کے پاس ہے. آپ ان فضولیات میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ایک انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے کم میرے شہر میں 10 لوگ ایمان لائیں, 10 لوگ برائیوں سے بچ جائیں,
10 لوگوں کو میں ہو سکے تو معاشرے کے اندر ایسا پڑھا لکھا کر بڑا آدمی اسٹینڈ کروں کہ معاشرے میں ان کا بھی فائدہ ہو سکے، 10 لوگوں کی میری وجہ سے جان بچے۔ یہ ہماری زندگیوں کے مقصد ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے آئیں۔ کتنے لوگوں کے مقاصد ہیں؟ کیا واقعی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی تو بھی سدھر جائے، یا کم سے کم ہمارے بیوی بچے سدھر جائیں؟ کبھی ہم نہیں سوچتے ہیں۔ خالی وقت کا ضیاع، اکثر لوگ کا جمانا وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جن لوگوں نے اپنے اوقات کو فضولیات میں لگا دیا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ ہماری عبادتیں سلامت نہیں ہوئی۔ نماز چل رہی ہے، میوزک بج رہی ہے۔ خیر اب تو لوگ اپڈیٹ دور آ گیا، لوگوں کو معلوم ہو گیا موبائل بند کرنا۔ پہلے لوگ موبائل بھی بند نہیں کرتے تھے، ابھی بھی بہت سارے لوگ موبائل بند نہیں کرتے۔ حالانکہ مسجدوں میں اب لکھنا بند ہو گیا نا، تو مسجدوں میں لکھنا پڑتا تھا نماز کے اوقات میں موبائل سائلنٹ کریں۔ نماز چل رہی ہے، بھاگے بھاگے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ عبادتیں بھی سلامت آج ہماری صحیح ڈھنگ سے نہیں رہی۔ کس طرح نہیں رہی؟ پہلے زمانے میں جب انسان مسجد آتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتا تھا، پھر خالی ہے تو مصحف قرآن لے کر قرآن پڑھتے بیٹھ جاتا تھا۔ اب اگر مصلی آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مسجد اگر خالی رہی تو لیٹ جاتا ہے، مسجد اگر بھری ہوئی ہے تو سب سے کونے کی دیوار پہ ٹیک لگا کے پیر پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اپنے دکھ سکھ کے ساتھی کو جیب سے نکال لیتا ہے، پھر دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھتے دیکھتے بے حیائی والی تصاویر بھی آ جاتی ہیں، تو پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ہاں نہیں دیکھ رہا ہے، ہاں دیکھ سکتے، پھر دیکھ لیتا ہے۔ گناہ سے گناہ پہ ہمت ملتی ہے، گناہ سے آپ بیٹھے ہیں غیر محرم عورتوں کی فوٹوਆਂ دیکھ رہے ہیں، برہنہ بھی آ رہی ہے، پہلے فوٹو دیکھ لیا، برہنہ دیکھنے میں کیا حرج ہے، وہ بھی دیکھ لیے۔ کوئی نہیں دکھ رہا ہے تو کان میں ہیڈ فون لگا کے تھوڑا سن بھی لیتے ہیں۔ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طریقے کے واقعات رونما ہوتے ہیں، یہ رونما ہوتے ہیں۔ گناہ سے یاد رکھیے، گناہوں پر ہمت پیدا آج کتنے لوگ ہیں، بلکہ افسوس کا مقام یہاں تک کہ ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دینی مجالس میں بیٹھ کر بھی مولانا بہت بور کر رہے، تھوڑا دیکھ لیں گے، میسج ویسج آیا کہ چیک کر لیں گے۔ ایک تیر سے 2 شکار ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ بیان بھی سن لے رہے ہیں اور موبائل بھی چلا لے رہے ہیں، میسج بھی بھیج دے رہے ہیں اور خرید و فروخت بھی ہو جا رہی ہے، سب ہو جا رہا ہے۔ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے۔ آپ کے نزدیک کتاب و سنت کی بات کی یہ حیثیت رہ گئی، اللہ اور اس کے رسول کی بات پیش کی جا رہی ہے، اور آپ اس میں کوئی گیم کھیلنے میں پریشان ہیں، کوئی معاملہ طے کرنے میں، کوئی میسج کرنے میں پریشان ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درس کی مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے، اگر ہمارے اوپر کوئی پرندہ بیٹھ جاتا تو اڑتا نہیں تھا، اتنے سائلنٹ بیٹھتے تھے۔ آج ہمارے نزدیک کیا وقت ہے؟ وہی اگر ڈاکٹر اور وکیل اگر کوئی مشورہ دے رہا ہے تو ہم ادھر ادھر دیکھیں گے، موبائل کھیلیں گے۔ ذرا غور سے سنو کیا بول رہے ہیں، کیا کیا کب کب کھانا، ذرا اچھے سے سنو، ذرا اچھے سے سنو، گڑبڑی نہیں ہو جانا، لگے تو اور ایک بار پوچھ لو، اور ایک بار پوچھ لو، جاتے جاتے بھی پوچھ لو۔ کتنا دھیان لگاتے ہیں یہاں پر۔ یہ تو صرف ٹائم پاس کے لیے چلے آئے، سن لیے تھوڑا بہت، بہت اچھا لگا، بس چلتے بنے۔ سدھرنا ادھرنا تھوڑی ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے، آ گئے سن لیے چلتے بنے۔ کسی نے اگر رات کی مجالس میں زبردستی لے آیا، سنے اور چل دیے، عمل کرنا تھوڑی ہم کو، نہ ہماری نیتیں ہوتی ہے سدھرنے۔ تو کتنے لوگ ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اہمیت اگر یہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ رب کی بات ہو رہی ہے، قرآن اللہ کا کلام پیش کیا جا رہا ہے، احادیث پیش کی جا رہی ہے، آپ اپنے کاموں میں مگن ہیں، موبائلوں پر انگلی چل رہی ہے، موبائلوں پر انگلی چل رہی ہے۔ یاد رکھیے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، وہ دیکھے اس نے اللہ کو کیا مقام دیا، وہ اللہ کے بارے میں سمجھتا کیا ہے، وہ اللہ کو جانتا کیسے۔ جانیے اللہ رب العالمین کو، پہچانیے اللہ رب العالمین کو۔ تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ دینی مجالس کے اندر موبائل کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو شرم ہمیں آنی چاہیے، ہمیں شرم آنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور غیرت کرنا۔ یاد رکھیے، اگر برائی کا احساس اگر ختم ہو جائے نا تو پھر انسان برائی کرنے سے نہیں ڈرتا، پھر اور مزید برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مسجد میں آئے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سلام پھیرے کی سب سے پہلے جیب میں ہاتھ، موبائل نکال کے، کس کا میسج تو نہیں آیا، کسی کا میسج تو نہیں آیا، چیک کرنا شروع۔ یہ ہماری انگلیاں چلنا کہاں تھی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس پر چلنا چاہیے تھی، چل کہاں رہی ہے؟ بٹنوں پر چل رہی ہے۔ کہاں چل رہی ہے؟ بٹنوں پر۔ ایسا لگتا ہے اسے بہت نقصان ہو گیا، مسجد میں آئے تو موبائل نہ ایک بار ڈال دیے جیب میں تو باہر نکلے تک نہ ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بڑے موبائل، مولانا ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں۔
علماء نے اجازت دی ہے موبائل میں قرآن پڑھنے کی. میں نے شاید اس سے پہلے بھی کہا موبائل میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے, موبائل میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. علماء نے اجازت دی ہے. ہاں اگر آپ کسی جنگل وغیرہ میں چلے گئے اور وہاں آپ کے پاس قرآن موجود نہیں ہے, آپ روزانہ پڑھتے ہیں, آپ پڑھیے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن بہت سارے لوگ مسجد میں بیٹھ کے بھی قرآن پڑھتے ہیں, سامنے قرآن رکھا ہے موبائل میں پڑھتے ہیں, اچھی بات نہیں ہے. علماء نے اجازت دی, میں پھر کہہ رہا ہوں علماء نے اجازت دی, لیکن کیوں اچھی بات نہیں؟ قرآن کا مصحف ہاتھ میں لینے میں جو تقدس ہوتا ہے ایک انسان کے دل میں, وہ موبائل لینے میں تقدس نہیں رہتا. موبائل انسان بڑے ادب سے پکڑتا ہے. قرآن اگر موبائل میں پڑھا تو ٹیڑھا بنگا بھی ہوتا ہے, سو کے بھی پڑھ لیتا ہے, کیسے بھی پڑھ لیتا ہے, لیکن اس کے اندر تقدس نہیں ہوتا. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ موبائل آپ پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, اچانک ٹوں ٹوں آواز آ گئی, ہم کیا کرتے ہیں, یہ ایپ کھلان کے ادھر گھس جاتے ہیں, جہاں سے آواز آئی وہاں سے گھس جاتے ہیں, وہاں سے نکل کے کہیں اور گھس جاتے ہیں. ابھی کیا کر رہے تھے آپ؟ قرآن پڑھ رہے تھے, پھر کہاں گھس گئے؟ فیس بک میں, وہاں سے نکل کے واٹس ایپ میں, پھر کہاں چلے گئے؟ یوٹیوب پہ چلے گئے. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ مصحف میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا, نہ ٹوں بجتا ہے نہ کچھ بجتا ہے, سیدھا پڑھنا ہوتا ہے, سیدھا پڑھنا ہوتا ہے. اور آج کل لوگ موبائل میں ہی پڑھ رہے ہیں, تو ایک نقصان یہ بھی ہو رہا ہے کہ لوگوں کو لگ رہا ہے مسجد میں مصحف کی ضرورت نہیں ہے, مصحف کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسے ہی تیز رفتاری کے ساتھ لوگ صرف موبائل میں پڑھیں گے, مصحف کو نہیں پڑھیں گے, تو ہو سکتا ہے ایسا دن آ جائے کہ مسجد سے سارے مصحف غائب ہو جائے. پھر علماء چیخ چیخ کر فتویٰ دیں گے نہیں قرآن میں موبائل پڑھنا جائز نہیں, کیونکہ مصحف ہی ختم کر دیے جا رہے ہیں. مصحف ضروری ہے. یاد رکھیے جو تقدس اس میں کسی اور, لیکن ہم مولانا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں بھی جو ہے نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے موبائل جو ہے فی نفسی خود برا نہیں ہے, لیکن ہمارا دل برا ہے. موبائل کے اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میں نے اسے شروع میں کہا کہ موبائل سے ہم اچھے کام سے زیادہ برے کام ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ موبائل کو ہم چلائیں, لیکن ہوتا ایسا ہے کہ موبائل ہم کو چلاتا ہے. بھئی آپ کوئی غلام اگر خرید کے لائے, کوئی چیز خرید کے غلام لائے آپ, تو غلام آپ کے مطابق کام کرنا چاہیے, لیکن ہمارے مطابق موبائل کام نہیں کرتا, ہم موبائل کے مطابق کام کرتے ہیں, صبح سے شام تک بس اسی کے اندر لگے رہتے ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا کا ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ نفع بخش علم سے ایک انسان محروم ہو گیا ہے. اس طرح سوشل میڈیا پہ اگر کوئی میسج چیک نہیں کرانا, ایسا لگتا ہے ایسا کچھ کھویا کیا جی, پہلے میسج چیک کرنا ضروری ہے. وہ 1400 سال پہلے جو میسج آیا اس کو چیک کرنے کی کتنی فکر ہے ہمیں؟ قرآن ایک میسج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, 1400 سال پہلے آیا ہے, کتنے مرتبہ آپ نے اس کو چیک کیا ہے, کتنے مرتبہ اپنے آپ کو اس میں ڈالنے کی کوشش کی. لیکن موبائل کا میسج جب تک چیک نہیں کرتے نا, تو ذرا ایسا لگتا ہے کچھ تو بھی کھو گیا ہے. چیک کر لینا ضروری ہے, چیک کر لینا ضروری ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی عالم بننے کے لیے واٹس ایپ یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کر رہا ہے, واٹس ایپ یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کر رہا ہے, علامہ گوگل سے بھی ڈگری کیا کر رہے ہیں؟ حاصل کر رہے ہیں. یاد رکھیے معتبر ذرائع سے اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن وہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ سوشل میڈیا نہیں. یاد رکھیے علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ معتبر علماء کرام کے سامنے بیٹھ کر ان سے کسی بھی ٹاپک پر مختلف قسم کے مختلف طور سے دروس حاصل کیے جائیں, دروس پڑھے جائیں. یہ طریقہ ہے. سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے, آج عقیقے کے مسائل آ گئے تو کل طلاق کے آ جاتے ہیں, پرسوں سیاست کے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر حج کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے. علم حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں, اسکول بھیجتے ہیں, اسے بولتے ہیں کہ یوٹیوب پہ پڑھ لیں انگلش مراٹھی سائنس. ہم بھی چاہتے ہیں اس کے لیے ترتیب ہونا چاہیے, ایک ترتیب سے. نماز کے بارے میں پڑھ رہے تو نماز کے پورے مسائل ایک ترتیب سے آنا چاہیے. ہم ایک نماز کا مسئلہ, اکثر ایسا ہوتا ہے معاملات میں غلطی تھی, جی ہم نے تھوڑا بیان سنے تھے جی, وہ آگے تھا, آگے کا ہم نے سنے اس لیے ہم سے غلطی ہو گئی, اس لیے ہم سے کیا ہو گئی, غلطی ہوئی. ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, اور خود سے علامہ بن جاتے ہیں, خود سے سیکھ کے. تو جہاں سختی نہیں ہے وہاں سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ پر, جہاں نرمی ہے وہاں پر اپنے آپ پر سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں, مسائل کو الٹ پھیر کر دیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ترتیب سے ایک علم سیکھا جائے. یہ علم سیکھنے کا طریقہ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ سے سیکھ لیے, چھوٹے چھوٹے ان چیزوں سے سیکھ لیے, یہ طریقہ نہیں ہے. یاد رکھیے علم حاصل کر سکتے معتبر ذرائع سے, لیکن اکثر سوشل میڈیا پہ معتبر دینی علم تو چھوڑیے, دنیاوی علوم کے اندر بھی پھیکم پھاک رہتا ہے. اس کے انکشافات, اس کے یہ راز ہے, اس کے یہ معاملات ہیں, اور انسان سمجھتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو آ رہا ہے سب صحیح ہے. اور آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کی چیزوں کو ادھر سے ادھر فارورڈ کرنے کو بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں. ذرا ایسا حدیث ملی ادھر سے,
وہ کوئی چیک کرے گا نہیں، بس بخاری نظر آ گیا اٹھاؤ بھیجو ادھر کے گروپ میں ادھر کے گروپ میں، ادھر کے بڑے دیندار بنتے ہیں۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جو پوسٹ ادھر ادھر کرتے ہیں نا، اس کو ادھر ادھر کرنے کے بجائے ان نکات کو اپنے جسموں میں ڈال دو، دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ دوسروں کو سکھا رہے ہیں اچھے اخلاق بناؤ، دوسروں کو سکھا، آپ خود بنا لو، آپ خود اپنے اندر وہ نکات ڈال دو، معاشرے کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ آپ کو دیکھ کر لوگ خود سدھر جائیں گے، آپ کے اخلاق سے لوگ متاثر ہو جائیں گے۔ چین جاپان کے اندر کوئی مسلمان نہیں گیا تھا دین کی تعلیم پہنچانے کے لیے، بلکہ وہاں پر امانت دار سچے تاجر پہنچے تھے جن کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ اسلام لائے۔ آپ کے سوشل میڈیا سے اسلام نہیں لانے والے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر۔ جو باتیں آپ کو نہیں بدل سکتی وہ دوسروں کو کیا بدلے؟ آپ کے اندر تبدیلی ہونا چاہیے۔ تو جو نکات ادھر ادھر آپ ڈالتے پھرتے ہیں، ان نکات کو سب سے پہلے یہ سوچیں کیا ان کا مستحق میں تو نہیں ہوں؟ پہلے میں سدھر جاتا ہوں، پھر ان نکات کو میں سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہوں۔ جب تک کہ میں سدھر نہیں جاتا، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کہتے ہی کیوں جو خود نہیں کرتے، جو خود نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے ہی پڑھے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا یہ بھی ایک نقصان ہو چکا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ کیا ہو چکا ہے، سب کو شارٹ کلپ چاہیے، 30 سیکنڈ کا کلپ، 15 منٹ کا کلپ، 20 منٹ کا، اس سے زیادہ نہیں۔ پکچر رہے گی تو 3 گھنٹے دیکھیں گے، میچ 8 گھنٹے دیکھیں گے، لیکن بیان مولانا پبلک کا ٹائم نہیں ہے، شارٹ کلپ بناؤ۔ اب ہماری یہ اوقات رہ گئی کہ دین کو بھی شارٹ میں سیکھنا چاہ رہے ہیں، دین کو بھی ہم شارٹ میں سیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن دنیاوی کاموں کو پکچروں کے اندر منورنجن رہتا ہے، انٹرٹینمنٹ رہتا ہے۔ 2 گھنٹے کی فلم 1.5 گھنٹے میں ختم ہو گئی تو تھوڑا افسوس ہوتا ہے، 2 گھنٹے تو بھی رہنا تھا، تھوڑا اچھا دکھتا تھا۔ لیکن وہی بیان 15 منٹ سے 20 منٹ، نہیں جی مولانا اتنا سنیں گے، ابھی جمعہ کا بیان بھی لمبا ہوگا تو لوگوں کا BP بڑھ جاتا ہے کبھی کبھی۔ مولانا ٹائم کا خیال نہیں رکھے، ٹائم پہ برابر بیان دے دینا چاہیے تھا۔ ایسا پکچر والے کو کبھی آپ نے کبھی گالی دی کہ اتنا بڑا فلم نہیں بنانی چاہیے تھا، بہت ٹائم چلے جا رہا ہے، اس کو فلم کو شارٹ کر کے 1 گھنٹے کی کر لینا چاہیے۔ یہ میچ بھی 50-50 اوور کا رکھ رہے ہیں، 20-20 اوور کا نہیں، 2-2 اوور کا رکھ لینا، بس اتنا دیکھ سکتے۔ ایسا کبھی سوچے ہیں آپ نے؟ نہیں۔ لیکن دینی معاملات میں ہماری اوقات ہی یہ رہی چکی ہے کہ ہم دینی مسائل انتہائی شارٹ، مولانا شارٹ، اور کتنا شارٹ ہو سکتا ہے، جتنا شارٹ ہو سکتا ہے اتنا شارٹ کیجیے، جتنا شارٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن فضول کے بکواس، منورنجن، انٹرٹینمنٹ جس میں ہوتا ہے، جس میں مزہ آتا ہے، دنیا کے معاملات کے اندر ہم شارٹ نہیں بلکہ جتنا لمبا اور تفصیل رہتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں۔ یاد رکھیے بیانات کا جہاں تک تعلق ہوتا ہے، اگر کسی کو کہیں سننے چاہو تو شیطان بھی دھوکے دلاتا ہے، امید ہے چلو آج پروگرام ہے نا، وہ یوٹیوب پہ ڈال رہے نا، لائیو آنے والا ہے نا، گھر کو بیٹھ کے ہم سن لیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے؟ سن لیتے۔ شیطان امیدیں دلاتا، دھوکے، اطمینان کیسے دیتا؟ یہاں مولانا کیا کرتے؟ ایک ہی بار بولتے، لیکن ہم گھر میں کیا کرتے؟ جو نہیں سمجھ رہا نا، بار بار پیچھے لیتے آگے لیتے، پیچھے لیتے آگے، اچھے سے سنتے ہیں، اچھے سے سنتے۔ یہ شیطان دھوکے دلاتا ہے۔ کتنے لوگوں نے گھر پہ بیٹھ کر پورا بیان سنا؟ بعض علم نے لکھا کہ یوٹیوب وغیرہ پہ بیانات سننا بھی ایک بیماری۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد میں بیٹھ کر بیان سننے سے ایک انسان پر جو اثر ہوتا ہے، تنہائی میں گھر پر بیٹھ کے سننے سے وہ اثر نہیں ہوتا۔ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر بیانات جب سنے جاتے ہیں تو ایک قسم کا اثر لے کر ایک انسان جاتا ہے، ورنہ اس سے زیادہ بیانات تو لوگ گھر میں سن رہے ہیں، لیکن کوئی سدھرنے کا چانس نظر نہیں آ رہا۔ جتنا بھی سدھرتے ہیں مسجد کے بیان سے سدھرتے نظر آتے ہیں۔ پھر ہمارے معاشرے کا یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے، اگر پروگرام نہیں ہوا تو پھر ہم کو ٹینشن ہوتا ہے، کمیٹی پروگرام نہیں کر رہی، پروگرام نہیں کر رہی، پروگرام ہونا چاہیے، پروگرام ہونا چاہیے، وہاں پروگرام ہونا چاہیے۔ اب جب پروگرام ہونا لگتا ہے تو ذرا کام آ گیا، ذرا گھر میں رشتے دار۔ ہم پروگرام کرانے کے شوقین ہیں، سننے کے شوقین نہیں ہیں۔ ہم لوگ پروگرام کرانے کی، بڑا مجموعہ ہونا، خوب کھانا پکنا، خوب دھنگانا نظر آنا، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، ایک آدمی بھی مسجد میں آ کے سدھر گیا، آپ کامیاب ہو گئے۔ آپ کے اخلاص کی بنیاد پر اللہ بدلہ دینے والا ہے۔ آپ کوشش کریں، حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم کیسے اپنے ساتھ والے کو سدھار سکیں۔ ہم چاہتے خوب بڑا پنڈال لگے، خوب لوگ آئیں، خوب کھانا کھائے، خوب گاڑیاں دکھے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا تصور نہیں ہو سکتا۔ بہرحال سوشل میڈیا کے وجہ سے مولانا لائیو آ جا رہا نا بیان، گھر پہ بیٹھ کے ہم سکون سے دیکھیں گے۔ آپ اپلوڈ کر دینے والے ہیں نا، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو یہ امیدیں اور دھوکے دلاتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے، یہ نفع بخش علم جو ہے،
اس سے بھی ایک انسان محروم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد العلم فلیصبر القرآن، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرآن میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ اس میں اگلے اور پچھلے سب لوگوں کے واقعات ہیں. اور آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو. اور بغیر فائدے کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں. بیکم خاک رہتا ہے یوٹیوب کے اوپر، سنتے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. ہم اکثر لوگ جو نیوز دیکھتے ہیں، غور کیجئے، اس کو ایک لفظ جو اہم سینٹنس بولنے کا رہتا ہے وہ سینٹنس بولنے کو آدھا گھنٹہ لگا دیتا ہے. بار 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 گھما پھرا کے وہی بات وہی بات وہی بات وہی بات بولتے رہتا ہے. خالی ایک سینٹنس جو اہم ہوتا ہے اس کو بولنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگا دیتا ہے. ایسے ہی جو ہمارے یوٹیوب کی جتنی چیزیں آتی ہیں بیکار کی چیزیں، یاد رکھیے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے ایسے علم سے جس سے فائدہ نہ ہو، بیکار کی باتیں، بیکار کی باتیں. اکثر بیانات ایسے ہوتے ہیں اس میں حوالہ غلط، ترجمہ غلط، تشریح غلط، جہاں توحید سمجھانا ہے وہاں شرک سمجھایا جا رہا ہے، دلائل کا غلط استدلال کیا جا رہا ہے، تفسیر غلط کی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کو اگر کہا جائے فلاں کا بیان نہیں جی مولانا بیان بہت اچھا دیتے، ارے اس لیے تو کہا جا رہا ہے اچھا دیتے مت سن. کچھ غلط اگر بول دیے تو دل کو چھو جائے گا. کہتا ہے مولانا بیان دل کو چھو جاتا ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے مت سنو، کیونکہ کچھ غلط بات نکل گئی دل کو چھو گئی تو پھر ستیاناش ہو جائے گا، پھر آپ دین سے پھر جائیں گے. پھر اگر کسی کو سمجھایا بھی جائے تو وہ علماء کے مخالف ہو جاتا ہے، علماء کے مخالف. ہمیشہ دین مدقن اور معتبر علماء کرام سے لینا چاہیے، یاد رکھیے. ابھی ضروری نہیں کہ اب ہو سکتا ہے ہماری مسجد میں بھی کبھی ایسے علماء نہ ہو یا مجھ سے بھی کوئی غلطیاں ہو سکتا ہے، کیونکہ میں بھی کوئی بہت بڑا عالم نہیں، دین نہیں. لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ بڑے علماء کی اس بارے میں کیا رائے ہے. کوئی اہم مسائل ہے تو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ بڑے علماء جو راسخ علم ہے، علم کے اندر مہارت رکھتے ہیں، ان لوگوں کی اس کے متعلق کیا رائے ہے وہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے. ورنہ تھوڑا بڑا علم ہم حاصل کرتے تو ہم سوچتے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم کو خود اتنا علم آتا ہے، کسی کو پوچھنے کا کیا ہے، ہم خود مفتی بن جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت سیکھ لیے ہیں تو ہم خود کیا کرتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں. یاد رکھیے اگر غلط علمی جو ہے جو انسان کو دین سے گمراہ کر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے، تو ہمیشہ معتبر ذرائع سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اسی طرح سوشل میڈیا کا ایک نقصان ہو چکا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، آخری پوائنٹ ختم کروں، اور بھی پوائنٹس ہے کبھی انشاءاللہ ذکر کروں گا. سوشل میڈیا کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ ہماری فیملی زندگی تباہ برباد ہو گئی. آدمی گھر کو آیا موبائل، کھانا کھا رہا موبائل، سو رہا ہے موبائل، حتیٰ کہ باتھ روم میں بھی جا رہا ہے تو موبائل ساتھ میں لے کے جا رہا ہے. بیوی سے روز لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. اتنا غور سے موبائل کو دیکھتا ہے پیار محبت سے، اتنی غور اور پیار محبت سے تو بیوی کو بھی نہیں دیکھتا ہے، اتنا دھیان لگا کر دیکھتا ہے. صبح سے شام تک بس موبائل دیکھ رہا ہے، کھا رہا ہے تو دیکھ رہا ہے. بیگم کہہ رہی سنو ٹھہرو ذرا، یہ اتنا ویڈیو دیکھ لینے تو پھر بات کرتے ہیں. ٹھہرو ذرا میں کام کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں. دینے کے لیے وقت نہیں ہے. مسائل ہو رہے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت حیض میں ہوتی، اللہ کے نبی اپنے سر کو میرے گود میں رکھتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے. کوئی آدمی اپنی بیوی کے اتنے قریب ہو کر قرآن کی تلاوت کر پاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اللہ کو کتنا یاد کرتے تھے. بیوی کی گود میں سر ہے، وہاں پر بھی آپ کیا کریں. آج ماڈرن دور ہے، لوگوں کو ذرا عجیب بھی لگے گا حالت حیض میں اللہ کے نبی کیسا پڑھ رہے تھے، کیونکہ ماڈرن دور کے لوگ ہیں، دین علم حاصل نہیں کرے تو کبھی کبھی ان کے دماغ میں اگر بات نہیں بیٹھی نا تو سمجھتے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اور وہی دینی لوگوں کی اگر فیس بک کی اگر فرینڈ ریکویسٹ لسٹ چیک کریں تو فلاں آنٹی، فلاں بچی، فلاں گرل نظر آئے گی، فلاں گرل نظر آئے گی. اور پھر جب ان کو کہا جائے گا کہ بھائی آپ کے فرینڈ ریکویسٹ لسٹ میں تو بہت ساری خواتین نظر آ رہی ہیں، تو بڑے پیارا جواب ہوتا ہے. کیا جواب ہوتا ہے؟ یہ ہماری اسلامی بہنیں ہیں، ہم ان کو دعوت کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں. ارے گھر میں بھی تو اسلامی بہن ہے، یہ گھر میں بھی تو توحید والی بیوی ہے، توحید والی بچی ہے، اس کو بھی تو اسلامی بہن بناؤ، اسے بھی تو اسلامی بیوی بناؤ. باہر کی اور دل میں ایک بیماری ہے. ایک آدمی چاہتا ہے ایک عورت اس کی تعریف کرے، اس کی اچھائی بیان کرے، اس کی خوبی بیان کرے، یہ بیماری ہوتی ہے. بڑا سوشل میڈیا پر باہر کی عورتوں کو کیا کرتا ہے، دعوت کی کام کر رہا ہے. گھر میں بھی تو عورتیں ہیں، بہن ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، انہیں بھی تو وقت دیں. آئلی زندگی کا نظام درہم برہم ہوتا چلا جا رہا ہے. بس صبح شام موبائل کے اندر پریشان. پوری دنیا کے بارے میں معلوم ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم، بچہ اسکول جا رہا ہے نہیں معلوم، گھر میں کیا معاملات ہو رہے ہیں نہیں معلوم، لیکن پڑوس کے معاملات معلوم کرنے کا بڑا شوق ہے، پڑوسی شہر کے معاملات جاننے کا بڑا شوق ہے. گھر میں کیا مسائل ہے اس کے بارے میں علم نہیں. کوشش کریں کم سے کم استعمال کریں. یاد رکھیے بہت سارے لوگ اتنا استعمال کرتے ہیں. ایک 4 سال کے بچوں کو ایک دن میں نے پوچھا آپ کے پاپا کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاپا موبائل دیکھتے رہتے ہیں. اس کا جواب کیا تھا؟
یعنی کہ اس کے ابا اتنا موبائل دیکھتے ہیں کہ بچے کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابا کا کام ہی ہے یہ موبائل دیکھنا، ابا کا کام ہی ہے یہ موبائل دیکھنا، بس دیکھے ہی جا رہا ہے۔ بچوں کو دیکھیے، فیملی کو دیکھیے، ایک سسٹم بنائیے۔ اسلام بس دیکھنا ہے نا، صبح آدھا گھنٹہ دیکھ لیے بس کافی ہے، بہت ضروریات ہے تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر دیکھ لیں، لیکن صبح سے شام تک دیکھنا، ٹائم لائن چیکنا، کس نے پوسٹ کیا، کس نے کمنٹ کیا، کس نے شیئر کیا، مجھے کیا کرنا ہے، اسی کے اندر ہم پورا فضولیات میں اپنا وقت ضائع اور برباد کریں۔ آپ خود سوچیے اگر نیٹ اگر بند ہو جائے گا تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ شاید کہ بہت سارے لوگ بیمار ہو جائیں، بہت سارے لوگ ذہنی طور پر بیمار ہو جائیں، کیونکہ اس کے بغیر اتنا ایسا عادی ہو چکے ہیں اپنے آپ کو اس نشے، جیسے کہتے ہیں شراب چھڑانے والے بھی شراب چھڑانا بڑا مشکل ہے، عادی ہو چکا ہے، ویسے سوشل میڈیا کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اس سے نکلنا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ موبائل اگر نہ ملے تو بڑا پریشان ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کئی چیزیں خطبے کے دوران ذکر کی، انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو ذکر کروں گا اور کیسے کیسے اس کے نقصانات ہوتے ہیں اور فائدے ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأكبر والله ما تصنعون۔